بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان اپنا ٹکانہ، اپنا ڈیرا جو ہے وہ کس قسم کے گھروں میں ڈالتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دونوں کی حقیقت جان لیں کہ دونوں کا وجود ہے، دونوں ہوئے اور دونوں کا باقاعدہ طور پر قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے جب تم قرآن پڑھنا شروع کر دو تو قرآن سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو، اور یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور جنات کے بارے میں تو باقاعدہ طور پر اللہ رب العزت نے جو ہے ایک سورت ہے جن کے نام سے، سورت الجن کے نام سے باقاعدہ طور پر قرآن میں ایک سورت ہے۔ البتہ یہ جنات اور شیاطین جو ہے وہ کن گھروں میں ٹھکانہ ڈالتے ہیں، کہاں اپنا ڈیرا ڈالتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، تو یہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کا احادیث میں ذکر ملتا ہے، وہ ان گھروں میں جو ہے وہ ٹھکانہ ڈالتے ہیں اور پھر وہاں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر جب احادیث میں نظر ڈالتے ہیں تو چند ایسے گھر ہمیں ملتے ہیں جہاں پر شیاطین کا اور جنات کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں پر وہ ڈیرا ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ذکر ملتا ہے حدیث میں اس گھر کا ملتا ہے کہ جس میں انسان جب داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے، بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس گھر میں شیطان اور جنات جو ہے اپنا ٹھکانہ ڈالتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ گھر ہے کہ جن میں انسان داخل ہوتے ہوئے جب گیٹ بند کرتا ہے یا کوئی کمرہ ہے اس کا دروازہ بند کرتا ہے، اس کو کنڈی اور لاک جب لگاتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے تو اس قسم کے کمروں یا اس قسم کے گھروں میں بھی جو ہے وہ شیاطین اور جنات اپنا ٹھکانہ ڈالتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ گھر ہے کہ جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت سرے سے کوئی ایک آدھا بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، بالکل جو ہے وہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہو، تو اس قسم کے گھروں میں بھی وہ شیاطین اور جنات اپنا ٹھکانہ ڈالتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جس گھر میں ذکر اور نماز نہ پڑھی جائے، یعنی کچھ اللہ کا ذکر، کچھ اللہ کو یاد نہ کیا جائے، کوئی نماز وغیرہ کچھ بھی وہاں نہ پڑھتے ہو، وہاں رہنے والے لوگ بے نمازی ہو، تو اس قسم کے گھر میں بھی یہ اپنا ٹھکانہ ڈالتے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر جب انسان بیت الخلاء میں لیٹرین میں قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے اور وہ دعا نہ پڑھے تو یہاں اس قسم کی گندی جو جگہ ہوتی ہے وہاں بھی ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ البتہ جب انسان جاتے ہوئے قضاء حاجت کے لیے دعا پڑھ لیتا ہے تو اس سے حفاظت ہو جاتی ہے اور یہ اس کو قضاء حاجت کے لیے جانے والے کو جو ہے کوئی نقصان نہیں دے سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر جب انسان سوتے ہوئے کچھ ذکر نہ کرے، دعا نہ کرے اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ سوئے نہیں، سنت کے طریقے پر، جس طرح سنت کا سونا کا طریقہ جو ہے وہ حدیث میں ذکر ہے، تو اس طریقے سے جو انسان نہیں سوتا ہے اور سونے سے پہلے کچھ ذکر و اذکار جو ہے وہ بھی نہیں کرتے ہیں اور اس طرح سے جو سونے کی دعائیں ہیں ان کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو اس قسم کے جگہوں پر بھی ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور ساتویں نمبر پر جو لوگ بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کانا کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی شیطان جو ہے وہ کانے میں شامل ہوتے ہیں۔ اور آٹھویں نمبر پر جب کانا کھاتے ہوئے کانا شروع کرنے کی جو دعا ہے یا بسم اللہ ہے، کانے پر بسم اللہ نہ پڑھی تو اس کے پر جو ہے اس کانے میں بھی باقاعدہ طور پر شیاطین اور جنات جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں۔ کانے حدیث میں باقاعدہ طور پر تذکرہ آتا ہے کہ حدیث میں کوئی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کانا کھا رہا تھا اور بسم اللہ کو بھول گیا تھا، کانا کھاتے کھاتے درمیان میں اس کو یاد آ گیا تو اس نے بسم اللہ پڑھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہنسنے لگے۔ آپ نے سے پوچھا کہ کیوں، تو آپ نے بتایا کہ یہ آدمی جب کانا کھا رہا تھا تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اس کے ساتھ جو ہے وہ شیطان کانا کھا رہا تھا، اب جب اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو وہ سارے کا سارا کانا جو شیطان نے کھایا تھا اس سے وہ اس نے قے کر دی اس کے پیٹ میں۔